آئیے اور پڑھیے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَّمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے اور غم میں نڈھال ہو کر سوچتا رہتا ہے کہ کیا اب اس ذلت و رسوائی کے باوجود اس بچی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زمین کے اندر درگور کر دے یا اسے زمین کے اندر دفن کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں لوگوں کا حال کہ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچی جنم لیتی تھی، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو پھر وہ اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور دراز بھیج دیتا۔ إِذَنْ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاری۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم و موقر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور دوستوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس پروگرام میں، اس جلسے میں آپ لوگوں کے سامنے میں جس موضوع پر خطاب کروں گا، جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا، وہ موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، یہ زبان جس سے ہم اور آپ ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو انتہائی دیکھنے میں تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے،
لیکن حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ زبان کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ زبان کی حفاظت پر ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور زبان سے لعن طعن کرنے والے کے اوپر قرآن مجید کے اندر بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے جو عیب ٹٹولنے والا اور برائیاں بیان کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو رو در رو برائی کرنے والا ہوتا ہے، اور لمزہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اس کے برعکس کی ہے، بعض لوگوں نے اس کے برعکس معنی کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمزہ انسان اپنی آنکھوں اور ہاتھوں سے اشارے کے ذریعہ برائی کرتا ہے، اور لمزہ زبان سے کی جانے والی برائی کو کہا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، تو یہ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت کو نجات سے تعبیر کیا گیا ہے، نجات سے انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے نجات حاصل کرنے کا کوئی ایک نسخہ بتلائیے، کوئی ایک نسخہ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ بتلاتے ہوئے، ایک پرسکرپشن بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابی تو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھ، اپنے زبان کو قابو میں رکھ، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جنت کی ضمانت اللہ کے نبی نے دی ہے، جو شخص اپنے شرمگاہ اور اپنے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت سنائی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، ہم غور کریں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، میری پیاری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس قدر زبان کی حفاظت کی جس قدر تاکید ہماری شریعت کے اندر بتایا گیا ہے، اس کے متعلق عورتوں میں اور عورتوں کے اندر ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی اس کے متعلق اتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر، ہمارے اندر سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت، الزام تراشی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارا نام آتا ہے، اور اس میں عورتیں اور آگے ہیں، عورتوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، غور سے سنیں، ایک واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
वाज फरमा रहे थे ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के मौका पर औरतों के दरमियान एक नसीहत कर रहे थे। आप औरतों के दरमियान खिताब कर रहे थे। आपने औरतों के दरमियान फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों की तादाद सबसे ज़्यादा देखी है, मैंने जहन्नम में औरतों को कसीर तादाद में पाया है। औरतों में से एक औरत खड़ी हुई और उस औरत ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, आखिर वजह क्या है, आखिर रीजन क्या है कि जहन्नम में औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरतें इसलिए जहन्नम के अंदर ज्यादा है, तुम औरतें जहन्नम में इसलिए ज्यादा पाई गई क्योंकि तुम औरतें लान तान करने में, चुगली करने में और इल्जाम तराशी करने में सबसे आगे रहती हो, और दूसरी अपने शोहरों की नाशुक्री, अपने शोहरों की नाशुक्री ना फरमानी हद से ज्यादा करती हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम में औरतों की तादाद सबसे ज्यादा मैंने देखी, इसलिए क्योंकि औरतें लान तान गीबत करने में सबसे आगे हैं। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, इतना ही नहीं, आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर देखा जाए तो हमारी कोई ऐसी मजलिस नहीं होती है, अगर हम देखें औरतों की कोई ऐसी मजलिस नहीं दिखाई देगी जहां दो चार इकट्ठी ना हो। औरतों की कोई ऐसी मजलिस नहीं होती जहां दो चार इकट्ठे ना हो और वहां पर किसी की गीबत ना करती हो, किसी की चुगली ना बयान करती हो, किसी की बुराई ना बयान करती हो। और ये हाल सिर्फ औरतों का नहीं है, ये हमारे मर्द हजरात का भी है। आज आप चौराहों पर देखें, होटलों पर देखें, वहां लोगों की ऐसी ऐसी मजलिसें होती हैं जहां दो चार इकट्ठे होकर किसी की गीबत करते हैं, किसी की बुराई बयान करते हैं, किसी की इल्जाम तराशी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनें, गौर से सुने, अगर आप किसी की पीठ के पीछे उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, उसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, और अगरचे वाकई में वो बुराई उस इंसान के अंदर मौजूद है, तो फिर इसी का नाम गीबत है। और गीबत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में गीबत के ताल्लुक से बयान फरमाया, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम मन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन तुम में से कोई नहीं उसको पसंद करेगा। आप ये नहीं पसंद करेंगे कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, तो फिर आप क्यों कर किसी दूसरे की गीबत, उसकी पीठ पीछे किसी की चुगली करते हैं? कैसे ये पसंद कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आइए एक वाकया सुनिए गीबत के ताल्लुक से। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे। आप बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने किसी गुलाम के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, उसकी कुछ बुराइयां बयान कर दी, उसकी चुगली कर दी। बाद में जब खाने का सामान आया, खाने की कोई चीज़ आई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर तुम तो खा चुके हो। हज़रत अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी आपके सामने बैठा हूँ, आपके पास बैठा हूँ, मैंने तो अभी कुछ नहीं खाया, मैंने तो अभी कुछ नहीं खाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर क्या तुमने अभी अपने मरे हुए भाई का गोश्त, अपने मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया? उसकी गीबत नहीं की, उसकी चुगली नहीं की, अपने गुलाम की बुराई नहीं बयान की। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक हासिल करना चाहिए। इसी तरीके से गीबत के अलावा जबान से की जाने वाली एक और आम बुराई, जिसे हम और आप झूठ के नाम से जानते हैं। झूठ यह आजकल एक आम आदत है, और झूठ आप लोग जानते हैं, यह मुनाफिकीन की अलामतों में से एक अलामत है। झूठ
یہ منافق کی علامت میں سے ایک علامت ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر منافقین کی نشانیاں بتلائی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافقین کی نشانیوں کے بارے میں، منافقین کی علامت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافقین کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں، ان کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافقین کی ایک علامت ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ جب کوئی شخص وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کو پورا نہ کرے، اس کی خلاف کرے، وعدہ خلافی کرے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت اس کے پاس سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر ڈالے، یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں آج اگر ہم اپنی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہمیں نظر آئے جو ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک کا شکار نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق دراصل ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لیکن اس کے دل میں کفر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عداوت ہو۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے میرے پیارے بھائی اور دوستوں، اور ان کی حالت کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، منافقین جہنم کے سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے سنا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین حالت میں ہوں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا کہ جھوٹ یہ منافق کی ایک علامت ہے۔ جھوٹ بولنا آج مسلمانوں کی ایک عام عادت بن چکی ہے۔ کاروبار ہو یا گھریلو زندگی، بات چھوٹی ہو یا بڑی، جھوٹ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں، ہماری یہ شکایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نہیں سنتا، ہمارے دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اب غور کریں، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہماری دعا کو اللہ کیوں کر نہیں قبول کرے گا؟ اور جب ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہمارے اندر منافقین کی علامتیں پائے جائیں گی، تو پھر ہماری اللہ کیوں کر سنے گا؟ کیوں کر اللہ رب العالمین ہماری سنے گا؟ اس نے خود فرما دیا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری ضرور سنے گا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ
جھوٹ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے میرے پیارے بھائی اور دوستوں۔ آئیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، کین اے بلیور بی اسٹنگی، کیا مومن بخیل، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ کین اے بلیور بی اے کاورڈ، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ کین اے بلیور بی اے لائر، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، کیا آپ لوگوں نے کیا اس واقعے سے کیا سیکھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن کبھی نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا حال سن لیجئے، ہمارے نبی کا حال تھا کہ آپ نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی نہیں جھوٹ بولا، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی کو پورا مکہ صادق و امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جھوٹ، غیبت اور دیگر تمام برائیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، آج لوگوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کی طرف سے یہ لوگوں کے مائنڈ میں مسکنسیپشن پائی جا رہی ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا، اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت سے اس کا مقام چھین لیا اسلام نے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، جبکہ حقیقتاً یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے زمانے جاہلیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا، اور اسلام نے اب اسے کتنا بلند مقام دیا، کہ اسلام نے کتنا اعلیٰ مقام عورتوں کو دیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ نحل اٹھائیے اور پڑھیے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَّمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، اور غم میں نڈھال ہو کر سوچتا رہتا ہے کہ کیا اب اس ذلت و رسوائی کے باوجود اس بچی کو اپنے پاس رکھے، یا اسے زمین کے اندر درگور کر دے، یا اسے زمین کے اندر دفن کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں لوگوں کا حال، کہ زمانے جاہلیت میں
جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بچی جنم لیتی تھی، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو پھر وہ اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور دراز بھیج دیتا، اور اگر اسے مارنا چاہتا، اسے ختم کرنا چاہتا، اسے دنیا سے رخصت کرنا چاہتا تو پھر جب وہ 6 سال کی ہو جاتی، وہ بچی جب 6 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو وہ شخص جنگل میں جا کر، کسی جنگل کے اندر جا کر ایک گڑھا کھودتا اور گڑھا کھود کر گھر واپس آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو نہلا دھلا دو، خوب اچھا لباس پہنا دو، خوب اچھا کپڑا پہنا دو تاکہ وہ اسے اس کے ننیحال یا اس کے دادا دادی سے ملا لائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اس کی بیوی اپنے بچی کو خوب اچھے طریقے سے نہلا دھلا کر اچھا لباس، اچھا کپڑا پہناتی اور یہ شخص اپنے بچی کو لے کر اس جنگل کی طرف جاتا، اس گڑھے کے پاس پہنچتا اور اس بچی سے کہتا کہ بیٹی اس گڑھے کے اندر دیکھو، اس گڑھے کے اندر جھانکو۔ وہ بچی اس گڑھے کے اندر جھانکنے کے لیے آگے بڑھتی، اس گڑھے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی، جھکتی کہ پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا اور وہ بچی اس گڑھے کے اندر گر جاتی اور یہ شخص اپنے بچی کے اوپر مٹی ڈال دیتا، اسے دفن کر دیتا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھا زمانے جاہلیت میں کسی عورت کا مقام، کسی لڑکی کا مقام، کسی بچی کا مقام، کہ اس کا وجود ہی عار تصور کیا جاتا اور اسے زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا، اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ جبکہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بلند مقام عطا کیا، جبکہ اسلام نے بچی کی پیدائش کو گھر میں باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی طرح سے اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کی وجہ سے آپ کا امتحان لیتا ہے، آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور آپ ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو پھر آپ کی بچیاں آپ کے لیے قیامت کے روز جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اچھے انداز سے کرے اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کسی پابند اسلام خاوند سے کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ اور میں قیامت کے روز ایسے ہوں گے جیسے میری یہ انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے یہ میری انگلیاں ہیں وہ میری انگلیوں کے جیسے وہ میرے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ اور سنن ترمذی وغیرہ میں اس روایت کے الفاظ یوں بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین واشار باصبعی، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے تو پھر وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے وَأَشَارَ بِإُصْبَعِهِ جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. ان 2 انگلیوں کو اللہ کے نبی نے ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے. میرے پیارے بھائی اور دوستو، تو یہ تھا زمانے جاہلیت میں عورتوں کا مقام، کہ عورتوں کو کتنا حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اب اسلام نے اسے کتنا، عورتوں کو کتنا بلند، کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا. میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے